السلام علیکم ویورز، میں ہوں عروبہ اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں عروبہ اسماعیل آفیشیل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال۔ اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت اہم اور قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس بہت سے اعمال صالحہ کو جمع کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 12 قمری مہینوں میں رمضان المبارک کو، پھر اس کے عشرہ اخیرہ یعنی آخری 10 دنوں کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی، اور یہ فضیلت اور اہمیت رمضان المبارک کے آخری عشرے کے فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں چند چیزوں کی قسم کھائی، جن میں سے ایک تھا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کو یہ مقام اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ انہی ایام میں ایک عظیم ترین دن یوم عرفہ بھی ہے، جس میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اللہ رب العزت کسی دن اپنے بندوں کو اس قدر جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے یوم عرفہ کو کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے عشرے میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ ان ایام میں نیکی، تقویٰ کے بہت سارے اعمال ہیں، جن میں نماز، انسان اپنی نماز 5 وقت پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے قرآن پاک کی جتنی زیادہ ہو سکے، زکوٰۃ، نفلی صدقات۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ سے 13 تاریخ تک تکبیرات کہے، قربانی کرے، بال اور ناخن کاٹنا، اور اسی طرح حجاج کی یعنی حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ یہ تمام اعمال یہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے عشرے کے یعنی 10 کے 10 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے۔ یہ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ غیر حاجیوں کے لیے بہت مستحب اور بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھیں اور جتنا ممکن ہو عبادت کریں، اگرچہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہی ہمت اور طاقت ہو آپ میں تو وہ بھی پڑھیں، کیونکہ ان کی بھی بہت اہمیت ہے اور بہت اعزاز والی بات۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل و تکبیر اور ذکر کے ہیں، اور بعض جگہ پر تحمید یعنی الحمدللہ کہنے کا بھی ذکر ہے۔ اور جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ میں بہت ساری نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔